أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع ہے یہ ہے غوثیہ قصیدہ. یہ غوثیہ قصیدہ وہ ہے جو حضرت پیران پیر کی زبان سے نکلا ہو. یہ انہی کی طرف منسوب ہے. تو تفسیر کے اعتبار سے اس کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے. اس کی تفسیر کیسی ہے؟ جن بزرگان دین نے پڑھا ہے ان کی روحانی فیوز و برکات جو ہیں وہ ان کے وفات پانے کے باوجود بھی دنیا میں ان کی عقیدت مندوں کو جو ہے وہ مل رہے. یہ خدا کا کلام نہیں، یعنی اللہ کا کلام نہیں. اللہ کا کلام وہی ہے جو قرآن میں ہے یا قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، توریت، زبور، انجیل، صحیفے، وہ اللہ کا کلام ہے جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے تھے. لیکن یہ اللہ کے بندے کی طرف سے ایک کلام ہے، ایک لفظ ہے جو انہوں نے کسی حالت میں یا وجد کی حالت میں کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں کہ جو انہوں نے ادا کی. تو تفسیر تو ہر ایک چیز کی ہوتی ہے. اب میں ہوں نا، میرے لیے کسی بھی الفاظ کے کلام کو بنانا، اس کو کھڑا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. کسی بھی چیز کا ہو جائے، اداد کا ہو جائے، اردو کا ہو جائے، عربی کا ہو جائے، فارسی کا، وہ ان کی تفسیریں الگ الگ ہوں گی. لیکن اس کی تفسیر جو ہے یہ الگ ہے. اس کی تفسیر کی خاص وجوہات کیا ہے؟ کچھ بزرگوں، ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، وہ ہمارے ہی کسی سلسلے کا تھا، وہ وفات پا چکا ہے. اور میرے جو اپنے پیر صاحب تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے، پڑھتے تھے. اور اس کو صرف وہی بندہ پڑھے گا جس کو پہلے جس نے غوثیہ قصیدہ پڑھا ہو اور وہ اجازت دے. اس کے سوا اس کو پڑھ نہیں سکتا. لیکن جلال اس کا بہت زیادہ ہے. اس کی پرہیز بھی کافی ہوتی ہے. یہ ستم وغیرہ کی بھی اس کی پرہیز میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس کی تفسیر کیسی ہے؟ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کا عامل بن جاتا ہے تو سوتے میں جو ہے نا وہ اس کا جسم جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتا ہے، الگ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوڑ الگ ہو جائیں گے، بازو کے الگ ہو جائیں گے، کونیوں سے الگ ہو جائیں گے، گھٹنوں سے الگ ہو جائیں گے، یہ نیچے والے دھڑ کے الگ ہو جائیں گے، اوپر سارا الگ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. یہ وہ میرے پیر صاحب پڑھتے تھے لیکن وہ تو کم پڑھتے تھے، لیکن ان کا بھی ہوتا تھا. دنیا میں نہیں ہے، وفات پا گئے، اللہ علیہ جنت سے. تو ان کے جو پیر صاحب تھے وہ بھی بہت بڑے عمل تھے اس چیز کے، بلکہ کاملین میں سے تھے اس غوثیہ قصیدے کے. اور وہ انہوں نے تو بہت پڑھا کہ خود اپنے نفس کو مارا اسی کے ساتھ. تو جب وہ سوتے تھے تو پھر گرمیاں ہوتی تھی یا سردیاں ہوتی تھی، چھپ کر سوتے تھے. ادھر سے کنڈا لگا لینا، کہیں کچھ کر لینا، کہیں کچھ کر لینا. تو انہی عاملوں میں سے ایک عامل جو لاہور کے لاری اڈے کے قریب جس کا دربار ہے، بابا حیدر شاہی، وہ بھی غوثیہ قصیدے کا مالک تھا. اور وہ دن کو بھی اپنے اوپر کمبل لے کے اوڑھ کے سوتا تھا. وہ ایک فقیر تھا، فٹ پاتھ پہ رہتا تھا، لیکن اپنے اوپر ایک کمبل لے کے سوتا تھا. تو جلال اس میں اتنا ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں سوتے ہوئے. اور اس میں بے شمار ایسی کہانیاں میں نے سنی ہیں
اور دیکھی بھی ہے، ان کے میں نے فیوز و برکات بھی دیکھے، اور میں خود ایک ایسے بندے کا فیض یاب ہوں جو اب دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے دیا تھا شبان کی 15ویں رات مجھے فیض دیا تھا، اور اس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم دیں گے۔ تو 15ویں رات آئی، وہ یہ پہلے ہی خواہش پر اس نے کہا ختم کا انتظام کر لینا، ایک حاضری والا بھی ایک ٹیم آئی، تو اس میں آیا، اس میں آ کے اس نے کہا یہ میں آپ کو ضامن دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی، کہ میں کچھ بھی ہو جائے تمہارے ساتھ لڑوں یا میں جھگڑوں یا میں غصے ہو جاؤں یا میں ناراض ہو جاؤں، لیکن جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں یہ تم سے کوئی چھیننے والا نہیں، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ تو اس غوثیہ قصیدے میں اتنی جلالت ہے کہ میں نے آج تک کسی کلام میں بھی اس کی جو ہے اتنی جلالت نہیں دیکھی۔ مجھے اجازت ہے پڑھنے کی، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ یا تو دنیا داری سے فارغ ہو کے پڑھنا یا پھر 40 سال کی عمر اوپر جا کے پڑھنا۔ تو اس کے اثرات جو ہے یہ جس کو اجازت ملی ہوگی وہ اس کے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں۔ تو مجھے تو سرکار سے بھی اس کی اجازت ملی تھی، لیکن بہت کم پڑھنے کی اجازت ملی تھی اس زمانے میں، صرف ایک بار، اور میں ایک بار ہی پڑھتا تھا۔ اور اس کا جو فیض جلالی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے پڑھنے سے خاص بندہ جو ہے پیران پیر غوث پاک دستگیر کے ان کے لشکر میں ان کے مریضوں میں شامل ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو جو نسخہ دے رہا ہوں وہ نسخہ دوبارہ پھر دے رہا ہوں، پہلی ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں، لیکن میں اس کو پھر دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جن کے دانت ہلتے ہیں، دانتوں میں درد ہوتا ہے، دانت ہلتے رہتے ہیں، مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، ریشہ پڑ جاتا ہے، ان کے لیے وہ نسخہ میں دینے جا رہا ہوں۔ اور اس کو لکھ لیں اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا، فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اکر کرا لے لینا، اکر کرا 3 تولے، اور 3 تولے ہی آپ نے لینے ہیں لونگ، اور 1 تولہ جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے مگھاں، جس کو یہ کالی مرچ ہوتی ہے لمبی، ایک تو گول ہوتی ہے نا، یہ لمبی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مگھاں، 1 تولہ لے لینی ہے مگھاں۔ نمک آپ نے لے لینا ہے حسب ضرورت۔ 4 چیزیں یہ ہیں، 5ویں چیز جو ہے وہ ہے نیلا طوطا۔ نیلا طوطا کو لا کر توے کے اوپر رکھ کے کھل کرنا ہے، یہ صرف 4 ماشے لینا ہے، زیادہ نہیں لینا، 4 ماشے لا کے توے کے پر رکھ کر پیالی بودی کریں، اس کو کھل کر لیں۔ کھل کرنے کے بعد اس کو ایک الگ چھوٹی سی شیشی میں ڈال کے رکھ لیں، سارے میں مکس نہ کریں۔ ادھر دیکھیں، اتنا سا لے لیں، آدھی چھٹاک لے لیں، آدھی چھٹاک میں آپ نے 1 چٹکی جو ہے نا یوں اس میں وہ نیلے طوطے کی ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کو الگ رکھ لیں، دوسرے کو الگ رکھ لیں۔ یہ نیلے طوطے والا ہے، یہ ہر 15 دن کے بعد آپ نے مارنا ہے، برش کر اس کو انگلی کے ساتھ سارے دانتوں کو مارنے کے بعد پھر آپ یہ اس کا جو پانی ہوگا وہ پھونکتے رہیں، اور 10-15 منٹ کے بعد پھر کرولیاں کر دیں اچھی طرح۔ تو دوسرا جو ہے وہ آپ روزانہ استعمال کریں، نیلے طوطے والا آپ نے پتہ نہیں، آپ کے دانت نہ کبھی ہلتے بھی ہوں گے تو جم جائیں گے، ریشہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ سارا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں، اور اس کو پھیلانا ہے، اس کا کمنٹ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو جو جتنی بھی ہے یہ اوپر نہیں آ رہی، کیونکہ بہت کم لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کم لوگ فائدے کی چیزیں جو آگے شیئر نہیں ہوتی۔ تو اس کو آگے شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔